نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ اسلامی انقلاب کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے مختلف عنوانات بھی استعمال کی جاتی ہیں. پہلے نام ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں. تو اس سے وہ مخلص بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اسلام غالب ہو، قرآن غالب ہو، دین غالب ہو، شریعت نافذ ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ لیکن اس کے وہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جہاد سے شروع کر دو، جہاد ضروری ہے. یقیناً جہاد فرض ہے، تب قیامت جاری رہے گا. کبھی تلوار ہوگی، کبھی تلوار نہیں ہوگی، اس کے لیے تیاریاں ہوں. لیکن اگر کہہ دیں کہ چلو بس تلوار اٹھاتے ہیں، جہاد شروع کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کون چلتے ہیں؟ آس پاس دیکھو. ایک دن میں کربوگا شریف میں آ رہا تھا ایک جگہ پر، وہاں ایک آدمی تھا، اب وفات ہو گیا ہے. خود چرس بھی پیتا ہے، پوڈر بھی پیتا، ہیروئن بھی پیتا تھا، اور فقہ بھی کرتا تھا. بہت زبردست آدمی تھا. تو میں وہاں سے آ رہا تھا، تو اپنے دروازے سے نکل آیا. اس راستے دروازے پر دروازہ تھا اس کے. کہا کہ مفتی صاحب آگے ہو جاؤ، شریعت کا نعرہ لگاؤ، تمہارے پیچھے ہم چلتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی اگر جہاد شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈاکو بھی مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو ہم چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکی بھی کریں گے، مزید بھی اٹھائیں گے، مجاہد بھی بن جائیں گے. تو کچھ عرصے کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اس بیچارے جس نے اخلاص سے کام شروع کر دے گا، یا اس کے ساتھ چند ساتھی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. انقلاب سیلاب ہے. انقلاب کیا ہے؟ سیلاب ہے. سیلاب کے لیے اتنے لوگ چاہیے کہ جو اس سیلاب کو سیدھے رخ پر چلائے. اگر سیدھے رخ پر نہیں چلائے گا تو وہ پھر اپنے علاقے کو تباہ کر دے گا، خود اندر کو تباہ کر دے گا. تو یہ مثلا چند سال پہلے باجو صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے انقلاب لایا. یاد ہوگا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی تنقید بھی کی اور لوگوں نے بھی کی، لیکن وہ پہلے اس میں صف اول میں تھا. تو انقلاب کیا لایا کہ فوج کو بھی بدنام کیا، عدلیہ کو بھی بدنام کیا، اور بدنام نہیں، ان لوگوں کو لایا جو زبردست
کرٹ انقلابی تھے، ان کو آگے لایا. اب دیکھو نتیجہ 0 ہوا. اگر آپ میری تحریروں میں پہلے دیکھیں، بار بار میں نے اس کو لکھا، افواج کو لکھا کہ یہ تم کو گرے لسٹ بلیک لسٹ میں ڈال کر کے کیا کر دھمکیاں دے کر تم کو تباہ کرتے ہیں یہ لوگ. یہی یاد ہے، یہی گرے لسٹ بلیک لسٹ. تو آپ کیوں اس طرح اسے ڈرتے ہو؟ آپ اپنی فیصلے خود کرو. الحمدللہ یہ شخص حافظ صاحب اچھا معلوم ہوتا ہے. الحمدللہ یہ فوجی قیادت، یہ ساتھ لوگ بھی اچھے ہیں. امید ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ سے کام لے لے گا. اور کیونکہ اس نے ایک بات کی ہے کہ بس آپ کام کریں، فکر نہ کریں، رکاوٹ ہم دور کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک لسٹ نہ ڈریں. اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل وہ لوگ ڈرتے ہیں جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. بار بار آپ دیکھتے، میں نے پوسٹ بھی کیا، لکھا بھی، بھیجا بھی. ابو بصیر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا سورہ حدیبیہ میں کہ جو آدمی آپ سے وہ فرار آئے، کفار کے پاس آئے، تو اس کو وہ ہمارے ہاتھ ساتھ ہوگا، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ایک اس میں یہ تیم اس معاہدے میں. اور ہمارا ساتھی تمہارے پاس جائے تو بلیک لسٹ میں ہوگا، تم کیا کرو اس کو؟ اس کو اپنے ساتھ جگہ نہیں دو گے. وہ مشہور واقعہ ہے، اس میں بچوں کو بھی معلوم ہے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ آ گئے، جب انہوں مسلمان ہو کر وہاں سے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے مطابق واپس کر دیا. معاہدہ تھا وہ، تو نہ کفار کے پاس گیا، چوراہے پر بیٹھ گیا. جو بھی اس طرح ہوتا تھا وہ سارے بلیک لسٹ والے وہاں بیٹھتے تھے. بالآخر وہ مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ ان کو لے جاؤ. تو یہ کس کس کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا؟ سمجھ آئی بات؟ تو جو بلیک لسٹ والے ہیں وہ آپس میں جمع ہو جائے. اب کاروبار ہی اور کیا ہے، کاروبار کرے. اب دیکھو اب یہ بات بن رہی ہے، نہیں بن رہی ہے، بنتی ہے لیکن لوگ حرکت نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس چیزوں سے اسلام نہیں آئے گا. اس سے اسلام کو ہم اور کمزور کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے جذبات کو ابھاریں گے، اور جذبات جب ابھر جائیں گے، ابھر کر آئیں گے، تو اس کے اندر انسان آدمی اگر چاہتے کہ میں نے مکی کو مارا، مکی کو، اور میں غازی بن گیا، تو اس کو کیا آپ اور توقع کریں گے کہ جس نے مکی کو مارا، مکی جانتے ہیں یہ جو بیٹھتی ہے، اور جو یہ ہماری غازی بنتا ہے، تو جہاد کی ضرورت پڑ جائے گی، ضرورت ہوگی. تو جو آدمی ایک ناری سے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کیا، تو وہ کیا فتح کرے گا؟ وہ طالبان کی طرح بندوق کندھے پر کیسے رکھے گا؟ تو یہ دراصل کیا ہوتی ہے، یعنی ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ترتیبات ہوتی ہے. اصل کام جو ہوتا ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے، نقصان کرتے ہیں اسے. میں کہتا ہوں کہ اخلاص بھی ہوتا ہے. اسلام سے محبت بھی ہے. الحمدللہ یہ مسلمان ہے، یہ چرسی ہو، بنگی ہو، لیکن جو جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نام، اتنا تاثیر ہے کہ وہ ممتاز قاضی کی صورت میں کبھی گورنر کو بھی قتل کر سکتا ہے. علم الدین غازی شہید رحمۃ اللہ کی ایک عام آدمی ہے، بڑے آدمی کو مار سکتا ہے. اسلام کے اندر کیا، کلمے کے اندر زور ہے، لیکن ہم اپنے اتنی زبردست جذبات والے لوگ کم جذبات غلط استعمال کرتے ہیں. کمزور باتوں پر اس کی جذبات کو اڑا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع کہاں کرنا چاہیے؟ جب تک کسی کے پاس افراد نہ ہو، وہ افراد بھی وہ جو مضبوط ہو اور وہ اس کام کے لیے کافی بھی ہو. دو باتیں ہو گئی، افراد بھی ہو ان ایمان والے، اخلاص والے، اللہ والے، اور اس کے ساتھ اس کی تعداد اتنی بھی ہو کہ وہ جہاں وہ انقلاب لاتا ہے اس کے لیے وہ کافی بھی ہو. اگر کافی نہ ہو تو اس کے اندر یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب اس کا مقام کفو ایدیکم، اپنی ہاتھوں کو روکو. کس سے؟ جہاد سے. نہ لڑو. ان کے ساتھ ساتھی تھے لیکن وہ دنیا کے لیے کافی نہیں تھے. دنیا کی نہیں، یعنی وہ جزیرہ عرب کے لیے کافی نہیں تھی. ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت کر گئے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنی قوت کو ضائع کرنا ہے، اپنی قوت کو ضائع کرنا ہے. یہ باتیں میں نے وہاں لکھی ہے اسال العروج میں. اسال العروج میں یہ باتیں تفصیل سے لکھی گئی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طریقہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ طریقہ خود قرآن بتاتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید کو کم پڑھتے ہیں اور وہ غور بھی کم کرتے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ایک جگہ بنی اسرائیل کے بارے میں. بنی اسرائیل کی قوم ایسی قوم تھی کہ معجزات، کتنے معجزات انہوں نے دیکھے تھے، سینکڑوں، نسک نہ کہیں 120 معجزات اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کو غرق ہونے کو دیکھا، اور وہ مختلف جو ان پر فرعون کے مقابلے میں جو معجزات صادر ہو گئے ان کو دیکھا. پتھروں پر لاٹھی مار کر اس سے چشمے بہائے. لیکن تربیت اس کی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اس کو بچڑا بھی مل گیا تو کیا کیا، وہاں اس کے ساتھ ان کے سامنے دیر ہو گئے. کیونکہ یہ راستہ نہیں ہے. یہ تو صرف کفر کو مارنے کا یا اس کی خلاصی تھا. وہ غلام تھے، غلامی سے نکالنے کا تھا. آگے اس نے پھر میدان طے میں کیا. 40 سال انہوں نے تربیت کی، ایمان کی ابیاری ہو گئی. پھر دنیا پر انہوں نے انی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. ہم نے انہی میں ایسے پیشوا پیدا کرے کہ جو اس کون کو میری حکم پر چلاتے تھے، انہیں ہمارے حکم پر چلاتے تھے. دیکھیے نعمت کب میری؟ لما صبروا، جب حق پر جمے رہے. چلتے ہوئے ناروں سے بعض نعرے چلتے رہتے. اب ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ جس سے لوگ اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائیں گے لوگ. مثلا یمن میں اس وقت یمن والوں نے کعبہ کے خلاف گستاخی کی تھی، ہاتھیوں کو جمع کیا تھا. اب اگر نبی کریم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں سے اپنے انتقام لینا چاہیے، یہ چلتا ہوا نعرہ تھا. لوگ جمع ہوتے نہ جمع ہو جاتے. وہاں فقیر تھے، فقیروں کے لیے ہم آ جاؤ، ہم غریب اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ملارو بیٹھے ہیں، بہت غریب لوگ جمع ہو جاتے. تو اس کو کہتے ہیں چلتے ہوئے نعرے. اس کے ساتھ کبھی ضرورت ہو جاتی ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی. کبھی ہماری لیڈر ہمیں اٹھائیں گے، قائد اٹھائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت ہوگی. لیکن یہ ہوتے ان سے انقلاب کی توقع نہ کریں. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں. ان سے یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہنگامی چیزیں پر ضرورت ہوتی ہے. جس مثلا یہاں وہاں آگ لگی، اللہ پاک بچائے، تو وہ یہاں ہنگامی ضرورت ہے. تم دکان بھی چھوڑو گے، گھر بھی چھوڑو گے،
یہاں ہم بھی کہیں کہ بتا جاؤ پہلے آگ کو بجھا دو، لیکن یہ انقلاب نہیں ہے، یہ ایک ہنگامی کام ہے جو ہم نے کیا اور ضرورت تھی اس کی، بجھا دیا۔ اس طرح جو ہمارے مثلاً جو علماء ہے جو ہمیں کبھی کبھی اٹھاتے ہیں وہ اس سے یہ اس کو کہتے ہیں ہنگامی کام، کیا ہنگامی کام ہوتے ہیں، اس لیے اٹھ جاتے ہیں، وہ فتنہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو پھر، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوا، فتنہ ٹھنڈا ہوا، ضروری بھی تھا، کبھی موقع فرض بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو کام ہے وہ کیسا ہوگا، اس کو مسلسل جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہوگا۔ صوفیوں نے کہا کہ جب تک اخلاص نہ ہو اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اخلاص کے بعد کچھ کام بھی کرنا چاہیے، ویسے بیٹھنا چاہیے۔ بجلی کے بغیر پنکھا نہیں چلتا، بجلی کے بغیر لاؤڈ اسپیکر نہیں چلتا، بجلی کے بغیر فریزر نہیں چلتا، لیکن بجلی لا کر یہ پنکھے کی بھی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ اگر پنکھا نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، فریج نہیں ہے، کولر نہیں ہے، تو تمہارا بجلی تم کو پکڑ لے گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے ایک ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم کیسے جمع ہو جائیں۔ جب تک لوگوں کو دعوت نہ دی جائے تو لوگ کیسے اٹھیں گے؟ ضروری ہے، لیکن لوگ دعوت ہم نے دی اور اس کے لیے آگے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے، لوگ کروڑ بن گئے ہمارے ساتھ، فتح کے لیے 10 لاکھ بھی کافی ہوتے ہیں، 5 لاکھ بھی کافی ہوتے ہیں، طالبان کی طرف 6000 بھی کافی ہوتے ہیں، اس کا اپنی ایک تعداد ہوتی ہے۔ افغانستان کے اتنے کافی تھے، لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن دور سے اور سے آ گئے، وہاں جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، واپس ہو گئے۔ تو یہ میں اس کے کرنا چاہتا اب دعوت ہے، تبلیغ ہے، کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں، لیکن کیا میدان جنگ میں تم اس کو کہہ دیں کہ اس کا توپ ہے، وہ تم پر توپ برساتے ہیں، تم کیا کہو گے اس کو؟ خدا کی بات سنو تو کہتے صبر کرو، میں 10 کروں گا تم پر پھر دے گی۔ دیکھ لطیفہ سناؤ آپ کو تاکہ آپ تھوڑا سا یہ خشکی ختم ہو جائے۔ ایک آدمی کعبہ شریف سے آ رہا تھا افغانستان میں، یہ واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ اب راستے میں وہ جب آ رہا تھا وہ واپس کسی ٹیکسی کو کرائے پر لیا، ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، یہیں سے آ رہا تھا وہ، تو راستے میں اس کو وہ کیا وہاں لوگ کھڑے تھے، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ سیٹ کی طرف اندر جا رہا تھا، پیچھے بیٹھا تھا، تو کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دھماکہ ہوا ہے، ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہت زیادہ وہ اب دور ہے، وہ ایک طرف ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں متاثر غلطی کھوڑ لی، میں نے ایسے پخانا کھایا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہر شریف میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ تو دعا قبول ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ چیزوں سے یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں، یہ ترتیبات ہوتے ہیں، لیکن اس سے اب طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کیسے ہوگا یہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ لیکن اس کے پورا تفصیلی بیان آپ کو کہاں ملے گا؟ وہاں اسرار العروج میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔
ہاں تو میں عرض کیا کہ دعوت، ایک ہاتھ میں دعوت کیا ہو، تلوار ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو. دعوت بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، اخلاص کیا وہ کے لیے وہ خانقاہ وغیرہ بھی ضروری ہے، علم کے لیے مدرسہ بھی ضروری ہے. یا مدرسہ علم سے حاصل کریں یا راستے میں حاصل کریں، لیکن علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. باقی ہاں چلتے ہوئے نعروں سے جو لوگ تمہارے پاس آئیں گے وہ سارے مفت پرست ہوں گے جب اکٹھا ہوں گے. اور یاد رکھیں کوئی اسلامی انقلاب کوئی یہ مفت پرستانہ کے انقلاب نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جو چیز اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ دل میں اللہ ہو، دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، ہم دیکھیں محمد والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، تمام اقوام عالم پر غالب کر دے. حجت کے لحاظ سے بھی، دلیل کے لحاظ سے بھی یہ غالب رہا، یہ تو ہمیشہ غالب رہا. حجت میں دلیل کے لحاظ سے یہ ہمیشہ غالب رہا. لیکن مسلمان بھی جب واقعی مسلمان تھے اور انہوں نے قرآن مجید کے راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو غالب کر دیا. کیسے ہوگا؟ وکفیٰ باللہ شہیدا، واللہ تعالیٰ کی شہادت کافی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو غالب کرا دے گا. دل کی لحاظ سے تو ہے غالب، لیکن کیا عمل کے لحاظ سے بھی کیا ہو جائے گا؟ میدان عمل میں بھی تم غالب ہوں گے. 1000 سال مسلمان غالب رہے نہیں رہی، پوری دنیا پر غالب رہے، پوری دنیا اس کے نیچے آ گئی. لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ اب غلبہ اتصال میں، غلبہ اسلام، چلو اب طریق بناتے ہیں. کیا طریق بنایا ہم نے؟ غلبہ اسلام. تو کیا اسلام غالب ہو گیا ہمارے اس نعرے سے؟ وہاں ہم نے پارٹی پر لکھا حزب اللہ، تو کیا واقعی اللہ والا ڈلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ٹولہ ہے. اس سے کوئی کام تو نام ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو طریقہ ہی بتاتا ہے، فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کا رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. جو اللہ کا پیغمبر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنائے گا، اسی پر آدمی چلے گا. وہ تو اس کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو کیا ہے، اللہ کا رسول ہے. لیکن اس کے ساتھ چلنے والے ہمیشہ یاد رکھیں، لوگوں کے ساتھ ایک آدمی اگر آپ کو کہے کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، آپ دیکھیں وہ جب بہار ہو جاتے ہیں تو بہت زبردست پھول اس کے اندر ہوتے ہیں، زبردست پھول، پھل، اور بہت زبردست اس کے اندر وہ میوے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہو کہ میں بہار کا انتظار نہیں کرتا، میں آپ کے باغ کو دیکھتا ہوں کہ اس میں درخت کون کون سے ہیں. اگر آم کا درخت ہوگا، مالٹی کا درخت ہوگا، نرگس کا پودا ہوگا، چنبیلی کا پودا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جب باہر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارا باغ واقعی باغ ہوگا. اگر آپ نے وہاں کیکر کاشتی ہیں تو باہر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ آس پاس کے لوگ کرپٹ ہے، اگر آپ کے جو چھٹی کی ساتھی ہیں، بڑے ساتھی، وہ بے ایمان ہے، وہ خائن ہے، تو پھر آپ انقلاب لائیں گے تو یہ کون سے باہر جب آئے گا تو کیا پودا وہ کون سے باہر آئے گا؟ کیکر ہوں گے، اس میں کانٹے ہوں گے، اس میں. تو آپ دیکھیں کہ آس پاس افراد کون ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو بتاتے ہیں، اشداء علی الکفار والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہے.
وہ کفار پر سخت ہیں. کفار کے سخت پر مطلب یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے. وہ اس کے اندر انگلی نہیں ٹونس سکتے. لڑائی ہو سکتی ہے لیکن تمہارے درمیان درار ڈال دیں وہ بنیان مرصوص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بنیان مرصوص ہے. اس کے اندر انگلی نہیں ٹونس سکتے. رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں. یہ اس کے اخلاق ہو گئے. رحم ایک ایسی مہربانی ہے چیز ہے جو تمام انسان کی صفات سے پیدا ہو جاتے ہیں. جب عدل ہو رحم ہوگا تو عدل بھی ہوگا. وہ نہیں چاہے گا کہ مفتی صاحب کا حق میں دوسری کو دے دوں. وہ نہیں چاہے گا. اس کا جب فیصلہ کرے گا کیا کرے گا؟ رحم کے مطابق. رحم جو احسان ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ کا مجھ پر قرض ہے, میرا آپ کے اوپر قرض ہے, میں آپ کے لیے قرض چھوڑ دوں, یہ کیا ہے؟ احسان ہے. یا کم دے دو, یہ احسان ہے. لیکن پولیس ڈنڈا اٹھائے کہ تم اس کے لیے چھوڑ دو, یہ عدل ہے؟ عدل نہیں ہے. عدل فیصلہ تو جو حکم تو بین الناس فاحکم بالعدل. تو یہ مہربان ہوگا. مہربان آدمی امانتدار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی پیسے کیسے کروں, ذمہ داری کیوں نہ اٹھاؤں, میں کہ مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو ایک کیوں نہ پوری کروں. وہ سچا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کیوں کسی کو دھوکہ دے دوں, وہ کیوں کسی پر بہتان لگا دوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ رحماء بینہم, مہربانی محبت سے اونچی چیز ہے. محبت ہوگی کبھی کبھی لیکن مہربانی نہیں ہوگی. پیسیبلی پروگرام نہیں. ہمارے ایک علاقے کا آدمی تھا, وہ پہاڑ پر گیا تھا. جان کتنی پیاری ہے. میرے ابو مجھے کہتے تھے ابو کہ وہ جب وہاں جنگل پہ چلے گئے تھے تو اس پر لفی کر رہے تھے تو اس کا کہیں یہ پانچا وہ پھنس گیا کانٹے میں, اور وہ نیا کپڑا تھا پٹ گیا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ میرا کپڑا پٹ گیا, اگر میں اس کو اوپر کر لیتا تو شاید یہ کپڑا نہ پڑ جاتا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ پھر تمہارا چمڑا پڑ جاتا. اس نے کہا وہ پھر ٹھیک ہو جاتا, کوئی بات وہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن یہ کپڑا تو نیا کپڑا خراب ہو گیا. مہربانی آپ دیکھتے ہیں بچے کے ساتھ مہربانی ہوتی ہے. کیسے بچہ باعث کو پالتے ہیں, محبت بھی ہوتی ہے. کیسے پالتے ہیں؟ دیکھتے ہیں, ان رات کو دیکھتی ہے. رحماء بینہم آپس میں مہربان تھے. میں نہ کہوں دوسرا کہے, میری عزت زیادہ نہ ہو, لوگ اثار مہربانی وغیرہ یہ تو دوسری چیز میں کرتا ہے لیکن عزت میں نہیں کرتا کہ وہ زیادہ عزت والا ہو جائے. جاہ میں اس میں آدمی کیا کریں؟ اثار کریں. وہ صحابہ کرام آپ جاہ میں بھی اثار کرتے. آپ اس کی تاریخ کو پڑھ لیں. اب یہ پورے آپ کو ایک اخلاقی تصویر آپ کے سامنے لایا ہے. کس قدر بہترین اخلاق تھے ان کی. رحماء بینہم, جھوٹ نہیں بولتے تھے, دھوکہ نہیں دیتے تھے, غیبت نہیں کرتے تھے, بہتان نہیں لگاتے تھے, ہر جگہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ کیسے حاصل ہو گئی اس کو؟ اب بتاتے ہیں کہ اس کو اللہ سے تعلق ہے. پہلے کیا ہوگا؟ تعلق مع اللہ ہوگا. تعلق مع اللہ کے ساتھ کے بعد جو تعلق آپ ہمارے بعد ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. ہمارے تعلق عباد لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اونٹ کے لیے, نوٹ کے لیے, چندی کے لیے. دیکھو کتنے ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو چندے والے بعض لوگوں کے چندوں کے ساتھ
تعلقات ہے، بعض نوٹ کی تعلقات ہے، بعض کیا ہے کبھی کچھ پیسہ ویسا دے گا اس کی تعلقات ہے. تو یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو پھر اس کے بعد جو تعلق ہوگا مخلوق سے وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. اسی لیے فرمایا تراہم، ان کو تم دیکھو گے. دیکھو یہ مجاہدین بھی ہے، مبلغین بھی ہے، اور صوفہ سے پڑے ہوئے ہیں. 70 لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں سے سارے نہیں دین اس کو دین کا سمجھ اس کو حاصل کی. یہ زیادہ رکوع کے تراہم رکعن کبھی رکوع میں ہوگا، سجدن سجدے میں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ نہیں کہا کہ اس سے تعلق تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعلق کے آثار کیا ہیں کہ جس پر ایمان ہے اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ تھوڑا رکعان کہا، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ رکعان سجدن، یہ بڑی بار بار رکوع میں سجدوں میں یہ آپ کو دے گی. اس کا کیوں یہ اس کے اندر اخلاص کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ اللہ تعالیٰ جل کا فضل، اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کی شناخت ان کی چہروں پر اس کا نشان ہوگا سجدوں کا. اب یہ کیسے ہوں گے؟ ایک دم اٹھیں گے، جیسا بارش ہو جاتی ہے کبھی کبھی چونٹیاں زمین سے آ جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو بارش ہوتی ہے، اب دیکھیں غاروں سے چونٹیاں نکلتی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے جس کی چونٹیوں کی جب موت آ جاتی تو اس کی پر ہو جاتی ہیں. پھر وہ آپ دیکھتے ہیں آپ چرپائی میں ہوں گے ایک دم اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایک پر محنت ہوگی، افراد بناؤ گے. کیا بناؤ گے؟ افراد بناؤ گے. فرمایا لیکن میں کیا کہ افراد وہ کہ اس کے ذہن پہلے سے پوری دین کے لیے تیار ہو. اب آپ تحقیق ایمان و تقوی کی کام پر غور کر لیں. اب عید کے موقع کر رہے ہیں، دیکھو الحمدللہ، یا ہر جگہ تقریبا آپ دیکھیں گے تو اس طرح کرتے ہوں گے، اللہ اللہ کرتے ہوں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التورات، یہی وصف ان کی تورات میں ہے، ابھی ہے، جمع کی ہیں وہاں دریس اسلام تک میں ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان انجیل میں اس کا وصف ہے. کیسا ہے؟ وہ ابھی ہے کہ بادشاہ اللہ کی حکومت کا دانہ زمین میں پڑ جاتا ہے. کزرع اخرج شطأہ، مثل اس کیتی کی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی. کمزور تھا یا مضبوط تھا؟ کمزور تھا. آس پاس اس کی کیا تھی؟ گاستا وغیرہ اسے اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا. پرندوں سے بھی خطرہ تھا. اب دیکھیں جو فصل نہیں ہوتی ہے تو کاشتکار کیا کرتا ہے؟ پھر سوچتا ہے کیسے نہ ہو کہ اس کی دانوں کو کوئی نہ اٹھائے، پرندوں کو اڑاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بریک سوئی نکالی، فآزرہو، پھر اسی قوی کر دیا. ایک دو آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، سب بنتے رہے. جڑے آندے گئے نڑے باندھے گئے. فارسی پنجابی جوڑی آندے گئے، جو نبی کریم کے پاس آیا وہ بند گیا، بس وہاں وہی کرا. جوڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے. فاستغلظ، پھر وہ مٹھی ہو گئی. درخت جب تن مٹھا ہو جاتا ہے پھر اندر گھاس واس کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو. میں ہمیشہ سے وہ کہتا ہوں کہ آپ میرے فغیر سے نکل آؤ، خدا کی بندو.
کہیں تمہاری مٹھی تازی معیشت ہو جائے گی، لیکن یہ سود کی رسیاں ہے، کیا جائے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ پھر فاستوى على سوقه، پھر اپنی تنی پر کھڑی ہو گئی، کوئی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی اس کی۔ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، کسانوں کو خوش لگنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا یہ لیغیظ بهم الکفار، تاکہ کفاروں کو جلائے۔ کیسے جلا گئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک تانوی قسم ہوتا ہے کہ 2 آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، تکلیفیں آ گئیں، یہاں تک کہ کھڑی ہو گئی۔ پھر کیا ہو گئی، آگے بات بتایا کہ اب تلوار آ گئی، بات پھر کام ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے کہ افراد سازی، لیکن افراد سازی ایسی ہو کہ اس کی گٹھی میں پورا دین ڈالا گیا ہو۔ کفار کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیا جو شخص کسی صحابہ کرام کی تنقیص کرے، تحقیر کرے، اس پر غصہ ہو، تو یہ اس وعید میں شامل ہے۔ کیونکہ پہلی جماعت کون سی تھی؟ صحابہ کرام ہی تھی۔ تمام مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ عظیم نصیب فرمائے۔ تو میں صرف یہ عرض کرتا تھا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم باقی معنی میں جو کام کرنا چاہیے کریں، لیکن دنیا بڑی ہے، کوئی مدرسہ چلائے گا، کوئی مدرسہ چلائے گا، کوئی خانقاہ چلائے گا، کوئی مجاہدین ہوں گے وہ جہاد کندھوں پر جہاد کریں گے، اور دوسری یہ جو لوگ ہیں کیا وہ مختلف کام ہو رہے ہیں، یہ سارے جو کوئی لوگوں کی شبہات کو دور کرے گا، لیکن ہے سارے ہمارے ایک ہیں۔ ان محنتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر گاڑی کی پرزی تو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوں، وہاں ٹائر بن رہا ہے، وہاں انجن کے کچھ پرزے بن رہے ہیں، وہاں کچھ اور چیز بن رہی ہے، وہاں سیٹیں بن رہی ہیں، وہاں تیل کیا وہ ٹنکیاں بری جا رہی ہیں، لیکن اس کو اگر جوڑا نہ جائے تو اس راستے پر ایک کار آپ کو نظر آئے گا، ایک کار نظر آئے گا۔ ان ساری پرزوں کو جوڑا جائے۔ ابھی طریق ایمان تقویٰ کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی ساتھی اصلاح کریں، جہاں ہو رہی ہے تو ہمارے لوگ ہیں، وہ ہمارے ہیں، چاہے وہ جس کی بھی مرید ہو، جس کی بھی تعلق ہو، جیسے بھی اس نے نیک ہو، صالح ہو، اللہ والے ہو، ہمارے ساتھی۔ اب دیکھتے ہیں تو مختلف پیروں کے لوگ بھی یہاں ہوتے ہیں، اور مختلف مسلک والے بھی ہوتے ہیں، اشاعت والے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ تک بیٹھے، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس نظام پر متفق ہے، وہ اس کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں۔ سپاہی صاحب والے بھی ہے، جمعیت والے بھی ہے، تبلیغ والے بھی ہے، فوجی لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی سی ڈی والے بھی آ جاتے ہیں، وہ ہماری سی ڈی پھر کام میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی بندے ہیں، وہ تو اس لیے کہ پاکستان بچ جائے، تو ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ مسلمان کی یہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جب جہاں آ جاتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ واپس جا کے اگر پھر وہ بدلہ نہ ہو۔ لیکن مجھے خود کہا کہ دعا دے تب ہوگا، مجھے تو سے تو رہی وہ پہلی فوجی ایک کیس ہوا تھا، نہ ہمارا منصوبہ تھا، نہ اس میں ہمارے ساتھی تھے، نہ ہمارے اس میں کوئی کردار تھا، لیکن کسی نے وہاں شیطانی کی تھی، تو وہ کہتے یہاں لوگ آتے جاتے ہیں شاید
انہوں نے یہ کیا، حالانکہ جس نے کیا تھا وہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر یہاں بھی سیڑھی والے آتے تھے تو ایک آدمی 3-4 دن گزارے تو اس نے خود کہا کہ یار خدا خیر تبو کی اس تو پسی مشتا ولی کچھ چگو سکے. تو بیان کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کہ ساری محنتوں کو جمع کرنا ہے، تجھے پورا دین لوگوں کو سامنے رکھنا ہے، کرنا جتنا ہوگا، جتنا بس میں ہوگا. اب مثلا پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ افسوس نکل آؤ، آپ کے ساتھ نظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، الحمدللہ نکل بھی رہا تھا. اب پھر ہم خوش تھے انشاءاللہ 2-3 سال تکلیف ہوگی، نکل آئیں گے. لیکن جس کو چاشنی لگی ہو سود کی، وہ کب روکتے؟ ورنہ میں ان کو بھی خط لکھتا ہوں، لکھ بھی ہے، پتہ ہے. تمہارا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پھر اتفاق و اتحاد. آپ دیکھیں کتنی ہمارے سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں، تمام دنیا اکٹھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو لڑایا جائے، پاکستان کو ختم کیا جائے، اب اس میں لڑا کر کے یا کسی طریقے سے، کیونکہ یہاں دین ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں. یہاں دین ہے، یہاں علماء ہے، یہاں مدرسے ہیں، یہاں نیک لوگ ہیں، وہاں بھی اس طرح تکڑے لوگ ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام مسلمانوں کو خراب کر دیں. اگر ہم بھی وہی کام کریں جو وہ کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، تو ہم نے کس کے کام کر دیا؟ اگر ہم خود وہی کام کرتے ہیں. میں تبلیغ میں نہیں جاتا تو مجھ پر سلام نہیں ڈالتے، میں تمہارے ساتھ ذکر میں نہیں بیٹھتا تو مجھ پر سلام نہیں کرتے. یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ میں تمہارے ساتھ توسل پر تمہارا کوئی اختلاف ہے، توسل میں یا کیا وہ سماع موتا میں، تم ہمارے پر سلام نہیں ڈالتے. ہندو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ گلے لگاتے. مجھے ایک بار حضرت مولانا محمد امین شاہ وارحم والے رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست آدمی تھے، وہ بہت زبردست عالم تھے. جب بھی کوئی مجھے مسئلہ پیش آتا تھا تو اس ساتھ میں ضرور مشورہ کرتا. کبھی بہت ٹھوکتے تھے مجھے، لیکن اس کا اعتماد بہت زیادہ تھا. تو ایک جگہ ایک بار وہاں ہیل اسکات کی لڑائی تھی کہ ہیل اسکات ہوگا نہیں ہوگا، ہیل اسکات پر لڑائی تھی. وہ کوئی کہتا ہوتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہوتا. یہ تیرہ میں ہم گئے تھے، ایک بار بھیجا تھا وہاں، الحمدللہ مسئلہ حل ہوا تھا. اس کو اپنی یہ قوم کا مسئلہ تھا، مشتو اور اس کا تھا، وہ الحمدللہ بالکل ختم ہوا، سارے مسائل ٹھیک ہو گئے. تو مجھے کہا کہ اب وہاں جاؤ اس کو بھی حل کرو. تو وہاں گیا تو وہاں بھی ایک بدماش تھا، دونوں طرف ایک بدماش تھا، اور ایسی بدماش کی لوگوں کو اغوا کرتے تھے، پک اپ کیا کرتے. لیکن ایک موحد اور دوسرا تھا موحد نہیں، موحد، وہ خود کہتے کہ موحد ہے. تو وہاں میں گیا تو دونوں کے ساتھ کیا تھے لڑائی، ان کے ساتھ گلے لگاتے تھے. اس کا وہ دوست تھا، اور دوسری طرح بھی اس طرح تھا. جب میں نے فیصلہ ترتیب دی اس وقت کوئی لڑائی بھی ہو گئی. وہ جو بریتو والے لوگ تھے، میرے ساتھ ایک لطف اللہ صاحب تھے، ابھی زندہ ہے، پوچھے، مولانا فضل حکیم صاحب کی بائی ہے. ایک حاجی رضوان صاحب ہے، دیکھو پوچھے، ابھی یہاں موجود ہیں. 4-5 ساتھی تھے. اس نے کوئی بات ایسی کی کہ جس طرح اس کا خیال تھا کہ میرے بریتوں کو دیکھ کر، میری فوج گارڈ کو دیکھ کر یہ تھوڑا سا دباؤ میں آئے گا. کوئی بات کی اس نے. میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ میرے ساتھ 3-4 ساتھی ہیں، وہ 2-3 ساتھی تھی، میں کہا تم ادھر چلے جاؤ. میں کہا آ جاؤ. تو میں اپنے لوگوں کی دیکھنے کی توحید کس کے پاس ہے. زیر شروع کی جنتا چلے بتا. پھر بار بار مجھے حاجی رضوان صاحب کہتے کہ اتنی بات اتنی بری نہیں کی تھی، تو
تو اس کو بریتوں کو غصہ آیا تھا، وہ بہت بڑی بڑی بریت تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس مسئلے پر دونوں لڑ رہے تھے، بندوقیں اٹھائی تھیں، اور جو نماز پڑھتے تھے وہ اس کا کیا تھا، سربراہ تھا دونوں طرف. یہ ہماری دینی حالت ہے. چونکہ ہمارے ساتھ اس کا مانتا ہے نہیں مانتا، میرے ساتھ موافق ہے، اس لیے یہ ہمارا کیا ہے، کیا وہ دوسرا بیچارہ اگر تہجد گزار ہے، نیکوکار ہے، اللہ کے سامنے راتوں کو رو رہا ہے، نہیں بس کچھ نہیں. یہ واقعی افراد تفریط ہے نہیں کہ جو اپنے ہیں اس کو دور کر رہے ہیں، جو پرائے اس کو گلے لگاتے ہیں. قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے غلبت الروم، حالانکہ روم اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، نبی کریم پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن نسبتاً اسے قریب تھا. تو اس کے بارے میں تو خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہماری کچھ قریبی تھوڑا قریب ہے، وہ آگے آ رہا ہے اور ہمارا یہاں ہو رہا ہے. تو اس کی ضرورت ہے نہیں ضرورت. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ضرورت ہے نہیں اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد کبھی بھی اختلافی مسائل، اجتہادی مسائل میں نہیں آ سکتا، کبھی ذوقیات پر نہیں آ سکتا کہ میرا پیر صاحب کا ذوق ہے، پیر صاحب کا ذوق ہے. کیا مذہب پر بھی کسی کا اتفاق آ سکتا ہے کہ سارے ساگ کا ہے؟ کیا کسی کو کریلے پسند ہوگا، کسی کو ذوقیات ہے، کسی کو کچھ پسند ہوگا. اس اختلافی مسائل جو ہیں اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن غلطی اس میں وہ آدمی کرتا ہے جو پہل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہل. اب آپ سعودی عرب میں جائیں، وہاں کوئی ہمارے مولانا مفتی مجاہد صاحب نے کو موت کیا اس وقت سے سب بڑی محبت ہو گئی، ایسے خی کو بڑی جھوٹ ایسا پسا دیا کہ میں بڑا خوش ہوا. لیکن پہل کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، ایسی بات کی اس نے کہ جو ہم خال جاتی. تو جو پہل کرتے ہیں ایسی باتوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں پھر خصوصاً ایسے موقع پر. تو اس لیے ہم اب دیکھتے ہیں جہاں جہاں تحریک ایمان اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو پہل کرتے وہی غلطی میں پڑے، اور جو نہیں کہتا جو تو مجبور ہے وہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنی تعلق نصیب فرمائیں. آپ کا وقت زیادہ لے لیا کہ میں کیا کہ وہ عالینہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. اس لیے اثر العروج میں یہ ساری چیزیں، اتنی بڑی کتاب ہے مٹھی، اس میں لکھی ہے کہ کتنے انقلابات آ گئے. آپ دیکھیں ہم نے ملکوں کو آزاد کیا لیکن کیا اسلام آ گیا. ہم نے کتنے وہ کام کیے ہیں، دیکھو ہماری طاقت کمزور ہو گئی لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے. اس لیے اس کے لیے بڑی کوشش کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.